السلام علیکم، عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک ہڑتال کا اعلان کیا تھا اور یہ 29 سپتمبر کو کل انہوں نے ہڑتال کے لیے کہا تھا، اور اس ہڑتال کے بعد خاص طور پہ کل جو ہڑتال ہوئی ہے اس ہڑتال میں آزاد کشمیر کے کچھ حصے جو ہے جزوی طور پہ بند کیے گئے ہیں۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان جو راستے ہیں ان راستوں میں بھی بعض مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں۔ ایک انتشاری ٹولہ ہے، یہ انتشاری ٹولہ کیا کر رہا ہے اور کس طرح سے یہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ تمام گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بشیر عثمانی صاحب، جو کہ نیشنل پریس کلب کے نائب صدر بھی ہیں۔ تو جناب بہت شکریہ عثمانی صاحب۔ یہ فرمائیے گا عثمانی صاحب کہ یہ جو انتشاری ٹولہ جو ہے جسے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا نام دیا گیا ہے، یہ کس کی ایما پر یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ اس وقت جو کھیل کھیلا جا رہا ہے ایک کشمیریوں اور پاکستانیوں کے درمیان، جو ایک نفرت کا بیج بونے جا رہے ہیں یہ لوگ، تو اس حوالے سے آپ کی کیا آبزرویشنز ہیں؟ دیکھیں جی، یہ مسائل کے حوالے سے آواز اٹھانا تو حق بنتا ہے۔ ظاہر آزاد کشمیر ہو یا پاکستان، لوگوں کے مسائل ہیں، غریب عوام کے مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، غربت ہے، یعنی ایک چیزیں جو روزمرہ کی ہیں ان کی قیمتیں بہت بڑھ چکی ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو صرف کشمیر میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی موجود ہیں، اور گزشتہ سال بھی عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک احتجاج کیا، اور اس وقت بدقسمتی یہ کہ آزاد کشمیر کا اگر ہم جائزہ لیں تو آزاد کشمیر کی جتنی جماعتیں ہیں کم و بیش ساری حکومت کا حصہ ہیں، جو قابل ذکر جماعتیں ہیں، اور وہ آزاد کشمیر کی حکومت کا حصہ ہیں۔ اور پچھلے سال جو احتجاج تھا اس میں ساری جماعتیں فیلڈ سے غائب تھی، اور سب جماعتیں چاہ رہی تھی کہ بھائی چودھری انوار الحق جو وزیر اعظم ہے وہ کسی طرح ہٹ جائے، اور ہماری 3-4 اس میں امیدوار تھے وزارت عظمیٰ کے، ہماری کہیں پلنٹی نکل آئے۔ اور انہوں نے اپنے کارکنوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی کہ وہ ایکشن کمیٹی کے یا تاجران کی جو کمیٹیاں ان کے پیچھے اس احتجاج میں شریک ہوں، اور یوں ایک پچھلے سال جو احتجاج ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کی گورنمنٹ نے اس میں مداخلت کی، مذاکرات ہوئے، مطالبات مانے گئے۔ اس کے بعد پھر اس دفعہ 29 کی کال دی گئی، اور مطالبات پہلے 10 رکھے گئے، پھر 38 مطالبات بڑھاتے گئے، اور جس پہ بات اٹک گئی، یعنی بات جس پہ لٹک گئی، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس پہ اعتراضہ پیدا ہوا، وہ یہ تھا کہ بھئی مہاجرین کی جو نشستیں ہیں 12 اس کو ختم کیا جائے۔ ان کا مطالبہ سامنے آیا، اشرفیات کی مراعات کا مطالبہ بھی سامنے آیا۔ باقی سارے مطالبات جو حکومت، وفاقی حکومت، اس کا اعلیٰ سطحی جو ایک وفد تھا، وزیر امور کشمیر اور امیر مقام اور طارق فضل چودھری جو منسٹر ہیں، ان دو کے ساتھ، اور آزاد کشمیر سے بھی منسٹر تھے، باقاعدہ مذاکرات ہوئے اور سارے مطالبات تقریباً مان لیے گئے۔ یہ 2 مطالبات ایسے تھے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ ظاہر ہے یہ تو قانون سازی سے متعلق معاملہ ہے اور حساس معاملہ ہے، اس کو تو فوراً کسی مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں مانا جا سکتا، اور یہ کہیں بھی تاریخ ہے کہ کہیں بھی یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ 100% مطالبات لے کر جائیں اور 100% مانے جائیں۔ کہیں نیگوسیشن میں کچھ لوگ کچھ دو کی بات ہوتی ہے، کچھ مطالبات مانے جاتے ہیں، کچھ نہیں مانے جاتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی کی بڑی فتح تھی کہ وہ جتنے مطالبات مانے گئے تھے ان کے زیادہ مطالبات صرف 2 کے علاوہ، تو اس پر وہ اتفاق کرتے۔ باقی ٹھیک ہے، وقت آگے مانگ لیا جاتا کہ ہمارے یہ مطالبات بھی جو 2 ہیں اس پہ بھی حکومت غور کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پرامن طور پر مذاکرات کے ذریعے ایک اچھے انداز سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے کچھ لوگوں نے جب طے کیا ہوا تھا کہ آزاد کشمیر میں انتشار پیدا کرنا ہے، یہاں کے امن کو تو والا کرنا ہے، جو حالیہ جنگ ہوئی، اور اس میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، قوم کی دعاؤں سے ایک تاریخی فتح ہوئی ہے۔ ایک عرصے کے بعد پاکستانی قوم، کشمیری قوم، جو آزاد کشمیر میں ہو یا مقبوضہ کشمیر میں ہو، ان کا مورال اپ ہوا، پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک اچھا امیج کریٹ ہوا کہ پاکستان ایک ایٹمی صلاحیت رکھتی ہے، پاکستان کی مسلح افواج ایک دلیر، پرعزم اور بہت ہی کامیاب
منصوبہ بندی کرنے والی فوج ہے جس نے بھارت کو چند منٹوں میں جو ہے ڈھیر کر دیا، اس کو شکست دے دی، اس کا سارا سسٹم جام کر دیا ایئر فورس کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر آزاد کشمیر کے اندر یا پاکستان میں کسی طرح کا انتشار نہ تو ملک کے مفاد میں ہے اور نہ کشمیر کے مفاد میں، اس لیے کہ کشمیر کا تو جو خطہ ہے آزاد کشمیر، یہ ایک اساس خطہ ہے، تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیپ ہے. اور اس فتح کے بعد پاکستان کی ساری توجہ مسئلہ کشمیر کی طرف ہے کہ مسئلہ کشمیر دنیا بھی یہ اس کا تذکرہ کرتی ہے کہ بھائی پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی تنازع کشمیر کا جسے حل ہونا چاہیے. اچھا عثمانی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک تاجروں کی تنظیم ہے یہ، اور اس تاجروں کی تنظیم کے پیچھے جو ہے اس وقت کینیڈا میں وہاں پہ بڑے بڑے ہال بک کیے جاتے ہیں، جلسے کیے جاتے ہیں، پھر امریکہ میں یہ بڑے متحرک ہیں، اسی طرح وہاں بھی یہ بڑے بڑے ہال بک کر کے تو جلسے کرتے ہیں، انڈور جلسے ہوتے ہیں ان کے. پھر برطانیہ میں جو ہے وہ جلسے ہوتے ہیں. تو بعض قرائن جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ پیسہ انویسٹ کر رہا ہے، یا کوئی اس طرح کی بات ہے. پچھلے دنوں کوئی سائفر وغیرہ بھی آیا ہے. پرائم منسٹر آزاد کشمیر جو ہیں انہوں نے بھی اپنے انٹرویوز میں اس طرح کی باتیں کی ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ڈی اسٹیبل کرنا چاہتا ہے پاکستان کو؟ دیکھیں جی، یہ میرے اور آپ کے کہنے کی باتیں انڈیا کے منسٹرز سطح کے لوگ وہ بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان پر یا آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کشمیر میں تحریک چل رہی ہے، وہ خود لوگ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں اور یہ میں کوئی اس میں ہم الزام نہیں دیتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آزاد کشمیر کے اندر ان کی لیڈرشپ جو ایکشن کمیٹی ہے، وہ آپ نے بھی نعرے سنے ہوں گے ویڈیوز کی شکل میں کہ پاکستان کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے اور باہر میں جائے پاکستان. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سارے پاکستانی، ہمارے شناختی کارڈ پاکستان کے اندر ہیں، آپ کی ساری جائیدادیں پاکستان کے اندر ہیں، کراچی کا خبر ہر شہر قصبے میں آپ موجود ہیں، آپ کی کمیونٹی موجود ہے، فورسز کے اندر جنرل رینک کے لوگ آپ کے کشمیر کے لوگ موجود ہیں. اس طرح کا ایک مخصوص لوگوں کا ایجنڈا ہے، اس کے پیچھے تھیم ہے کہ کشمیر اور پاکستان کے درمیان ایک خلیج حائل کی جائے. اور یہ ہم یہ نہیں کہتے، یہ سارا وہ کام ہے جو آپ برا بلا پاکستان کو کہیں گے، پاک فوج کو کہیں گے، پاکستان کے اداروں کو کہیں گے، تو یہ کس کی ترجمانی ہوتی ہے، کس کی مدد ہو رہی ہے؟ تو ظاہر ہے انڈیا کی مدد ہو رہی ہے. انڈیا بھی یہی چاہتا ہے کہ پاک فوج اور عوام کے درمیان جو ہے خلیج حل کی جائے، یہاں بدامنی پیدا کی جائے. پاکستان میں تو جنگ شروع ہے، روزانہ آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. کشمیر کے اندر کتنے فوجی جوان آفیسرز ہیں، خود میرے باغ میں میجر سعد جو پچھلے دو ماہ پہلے شہید کیے گئے، وہ بہت سارے اس میں 20 ہمارے کشمیر کے آفیسرز پاک فوج کے جو ہے اس میں شہید ہوئے، جوان شہید ہوئے ہیں. تو میں یہ ایک ایسی جنگ انڈیا نے چھیڑی ہے، اور ظاہر ہے انڈیا جو ہے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ ہر طرح کی سازش کر رہا ہے. وہ پاکستان کے اندر بھی کر رہا ہے، آزاد کشمیر میں بھی کر رہا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسائل موجود ہیں، لیکن مسائل کو ایک طرف رکھ کے جب ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کی ماں بہن کرے، پاکستان کو برا بھلا کہے، پاک فوج کو برا بھلا کہے، اور وہ طرح طرح کی ان کی تقاریر آپ کے ان کی سنیں، ان کے نعرے آپ سنیں، ان کا وہ بیانیہ آپ سنیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل کی آڑ لے کر وہ جو پاکستان کے خلاف ایک مہم لانچ کر رہے ہیں، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان کے مقاصد کیا ہیں. فلاں کی فکر پڑ گئی، اور یہ ابھی انٹری پوائنٹس بند کر رہے ہیں. اگر یا اپنی صلاحیت تو کشمیر والوں کی یہ ہے کہ ٹماٹر سبزی وہ اگا نہیں سکتے، ٹنوں کے حساب سے سبزی تو پاکستان سے جاتی ہے. آپ کی ساری چیزیں یہ دکاندار جو کمیٹیاں ہیں یہ تو شکر کریں گے 2 دن اگر یہ انٹری پوائنٹ بند ہو، پاکستان کو کوئی سامان نہ جائے تو وہ 100 روپے کی چیز ہے وہ 1000 روپیہ ہو جائے گی، قیمتیں مہنگی ہو جائیں گی، اور یہی دکاندار عوام سے مہنگے دموں چیزیں ان کو فروخت کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ روش ترک ہونی چاہیے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بھئی دونوں طرف سے بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، جو جینون ان کے مطالبات ہیں ان کو مانا جائے. جو نئی یعنی حل طلب مطالبات ہیں تو ظاہر ہے وہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کے 100% مطالبات مانے جائیں. اس لیے آپ اس موقع پر کوئی ایسی حرکت آزاد کشمیر کے لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے جس سے دشمن فائدہ اٹھائے. دشمن آپ کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے. بھارت جو ہے وہ اس کو شکست جو ہاری ہے اس کو ہوئی ہے، عبرتناک شکست، اس کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. اور اس لیے باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے ایک مخصوص ایجنڈے میں اس میں مزید وہ انتشار پھیلا رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ جس طرح کی بھی ایک تصویر میری نظر سے گزری، میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا.
ٹھیک ہے آپ سیاسی جماعتوں سے اختلاف کریں، مجاہد اول ایک بڑی شخصیت ہیں، اس دنیا سے غیرت فرما گئے ہیں، ان کی ایک تصویر لگی ہے اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو بھی دکھائی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اخلاقی گراوٹ، اخلاقی پستی، اور جس طرح کے سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی ماں بہن کی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی تربیت نہیں ہے. یہ آپ کے والدین کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس نسل سے ہیں اور دیکھیں کون سے ان کے اساتذہ ہیں اور بے کس شک کس جگہ یہ ان کی تربیت ہوئی ہے، کہ بے جن شک کو نہ ماں کا پتہ ہے، نہ باپ کا پتہ ہے، نہ چھوٹے کا پتہ ہے، نہ بڑے کا پتہ ہے. اور یہ آپ کو کیا مسائل حل کروائیں گے، دیکھیں مطالبات حل کروائیں گے، جن کو ہمارے اخلاقیات آپ کا اتنی گراوٹ آ چکی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں اور کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ خاص طور پہ ہمارے جو فیملیز ہیں ان میں بہت سارے لوگ پاکستان آرمی میں ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جس طرح سے میرے والد صاحب کی ہی مثال میں دے دیتا ہوں کہ انہوں نے 1965 میں جنگ میں حصہ لیا، 1971 میں انہوں نے جو ہے وہ وار لڑی. تو ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی یہ ٹولہ جو ہے وہ بدنام کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات کہ وہ 12 سیٹیں جن سیٹوں کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، جن کے معصوم بچے جن کو درختوں کے ساتھ رکھ کے کیل مار دیے گئے، جن کی بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں، جن کی بیٹیوں کو جو ہے وہ کنویں میں پھینک کے وہ لوگ وہاں سے پاکستان شفٹ ہوئے، جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، آزاد کشمیر کے اس خطے کے لیے قربانیاں دی، ان لوگوں کو جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں، ان کی سیٹیں ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو کیا یہ مناسب ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی بات ہے. یہ جو لوگ ہیں ان کا تو تحریک آزادی کشمیر میں نکسیر نہیں پھٹی، ان کا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں. یہ تو تھرو آؤٹ ان کا بیانیہ تحریک آزادی کشمیر کے خلاف ہے. یہ مجاہدین کا، یہ شہداء کا، جو شہداء میں شہید ہیں ان پہ، ان کو کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان پہ طرح طرح کی آوازیں کستے ہیں کہ یہ جناب پیسے لے کے شہید ہو گئے، بارڈر کروا کے لوگوں نے پیسے لیے، یہ کیا وہ کیا. یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو میں خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قابض فوج ہے، پاکستان کی فوج کو کہتے ہیں. ایک دن اگر یہ پاکستان کی فوج ہماری بارڈر پہ موجود نہ ہو تو پتہ چاہے ان کو. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاک فوج کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاک فوج کے انڈیا سے زیادہ، انڈین فوج سے زیادہ قابض ہماری پاک فوج ہے، پاکستان انڈیا سے زیادہ غاصب ملک ہے جس نے قبضہ کیا ہوا کشمیر پہ. یہ وہ ایجنڈا ہے جو انڈیا کا ایجنڈا ہے، یہ ان کا بیانیہ. پھر یہ کہتے ہیں کہ سہولت کا بھائی ٹھیک ہے، اس میں وہ سارے کشمیری جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو پاک فوج کی بات کرتے ہیں، جو تکمیل پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. تو وہ یہ کوئی الزام نہیں ہے کہ پاکستان کی آپ سہولت کر رہے ہیں، یہ کوئی الزام ہے. پاک فوج کے پاکستان آزاد کشمیر سہولت کے کار نہیں جناب، ہم ہیں ہی نا پاکستانی ہیں، الزام ہم وہ ہیں ہی ہے، پاکستانی ہیں. الزام وہ ہے جو جب کوئی کہے کہ آپ انڈیا کی سہولت کر رہے ہیں، جب انڈین فوج کی سہولت کر رہے ہیں، جب آپ عراق کی سہولت کر رہے ہیں، یہ الزام ہے، یہ بدنامی ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ پاکستان کی سہولت کر رہے ہیں، یہ پاکستان ہمارے فوج لیے کی سہولت تمغہ کر رہے ہے. ہیں، یا پاکستان کے اداروں کی سہولت کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے میرا خیال ہے ہمارے سارے کشمیریوں کے لیے تمغہ ہے یا اعزاز کی بات ہے کہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں. جب تک پاکستان جس قدر پاکستان مضبوط ہوگا، آپ کی کشمیریوں کی جو تحریک آزادی ہے اس کی منظر قریب تر آئے گی. عثمانی صاحب، آپ یہ جو لاشوں کی سیاست ہو رہی ہے، کل ایک شخص کی وہاں پہ ریلت ہوئی ہے گولی لگنے سے، تو یہ اب لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں. تو آخر میں ہم یہاں سے ایک آپ کو عرفات نیوز کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں خاص طور پہ ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کو کسی صورت اس طرح کے انتشار میں مت بھیجیں، اس طرح کے انتشار سے روکیں، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو روکیں، اور اس انتشار کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.